شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر خصوصی انعام و اکرام ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ آج اس کے اپنے اس گھر میں اس نے مجھ کو اور آپ کو اکٹھا فرمایا اور یہاں بیٹھ کر ایک بڑے ہی حساس لیکن بہت ہی زیادہ ضروری عنوان پر کچھ باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے. میرے سامنے جو عنوان ہے، اسلام جدیدیت اور شدت پسندی کے درمیان. میں کوشش کروں گا، چونکہ عام طور پہ آپ میں کے بہت سارے حضرات اردو زبان کا ان کا تعلق تمل ناڈو میں ہونے کی وجہ سے نسبتاً ذرا کمزور ہے. کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے گفتگو کو آسان رکھوں اور بات جو بنیادی ہے وہ بات میرے اور آپ کے سامنے اچھے سے واضح ہو سکے. 3 باتیں ہیں، 3 بنیادی مسائل ہیں. اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو اس پورے عنوان کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. ایک ہے اسلام، دوسری چیز ہے جدیدیت اور تیسری ہے شدت پسندی. اسی ترتیب سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. سب سے پہلے ہم اسلام کی بات کر لیں گے. اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک طے شدہ راستے پر چلنے کا نام. یہ بنیادی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ دین اسلام. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تو کئی اہل علم نے یہ بات لکھی کہ اسلام استسلام کا نام، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا نام. اور سرنڈر کر دینے یا اپنے آپ کو تابع اور فرما بردار کر لینے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طے شدہ دین ہے، طے شدہ ایک راستہ ہے. اس راستے پر مجھ کو اور آپ کو چلتے جانا ہے. یہی اسلام ہے، یہی دین ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہا اسلام جسے کہتے وہ اتباع کا نام. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. تمہارے رب کی طرف سے جو بات تمہارے سامنے اتاری گئی ہے تم اس کی پیروی کرو. اتباع کہتے ہیں کوئی آپ سے پہلے جا چکے ہیں، ان کے نقش قدم ہیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. دین اسی چیز کا نام ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو نبی اللہ تعالیٰ کے بنا کر بھیجے گئے، آخری نبی بنا کر بھیجے گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس دنیا میں زندگی گزاری، بھرپور زندگی گزاری، اور دین کو اپنے پیچھے چھوڑ کر وہ آگے نکل گئے۔ اب ہم ان کے بعد آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، نسل کے بعد نسل آ رہے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ان نشانات کو پہچانو، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے قدموں کے نشان چھوڑے ہیں، ان نشانوں کو پہچانو اور اسی کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرو۔ یہی اتباع کا معنی ہی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا۔ آپ جانتے ہیں اسلام کو سنت بھی کہا جاتا ہے، اسلام کو سنت بھی کہا جاتا ہے، طریقہ یعنی اللہ کے نبی کا طریقہ، فرض کے مقابلے میں سنت نہیں، سنت یعنی طریقہ، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا طریقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے پر تھے۔ تو سنت کا معنی بھی اصل میں یہی ہے کہ ایک طے شدہ راستہ ہے، آپ کو اس راستے پر قدم سے قدم ملائے ہوئے چلتے چلے جانا ہے، یہی اسلام۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور قرآن و سنت کے بعد اور قرآن و سنت کے ساتھ، یعنی قرآن و سنت کے بعد، یعنی قرآن و سنت کے بعد درجے میں، لیکن قرآن و سنت کے ساتھ سلف صالحین نے اس دین کو جیسے سمجھا تھا ویسے سمجھنا ہے اور عمل کر لینا ہے، بس اتنا ہی ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ یہ بات قرآن و سنت میں خود بیان کی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، موطا کی روایت میں، ترکت فیکم امرین، تو آپ نے کہا میں تمہارے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کو دین کہا گیا، ایک اللہ کی کتاب، دوسری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سنت مبارکہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا دین ہے۔ اور اس قرآن و سنت کا ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، جب ہم قرآن کہتے ہیں تو صرف الفاظ کا نام قرآن نہیں، یہ جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں صرف اس کا نام قرآن نہیں، ان الفاظ کا ایک معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ الفاظ کو اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق سمجھنا، یہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، جیسے میں آپ کے سامنے کہوں دعا ایک لفظ ہے، لفظ دعا کے معنی پکارنا ہے، لفظ دعا کے معنی پکارنا ہے۔ آپ کسی کو بھی پکارے اس کو دعا کہتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ میں جب دعا کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان مخصوص صفات، ان مخصوص خصوصیات کے ساتھ پکارنے کو دعا کہا جاتا ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، صلاۃ ہے۔ صلاۃ قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ۔ لفظ صلاۃ کا معنی عربی زبان میں دعا کا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کے الفاظ کو لے لے اور کہے صلاۃ کا معنی عربی زبان میں دعا کا آتا ہے، تو میں دعا کر لوں گا، 5 وقتہ نماز کی بات نہیں، 5 وقتہ میں دعا کر لوں گا، اس لیے کہ الفاظ تو وہی ہیں، صلاۃ کا لفظ ہے اور صلاۃ کا معنی دعا کا ہے۔ میں نماز قائم کرو نہیں ترجمہ کروں گا، میں کہوں گا اس کا معنی ہے دعا قائم کرو، اور جب نماز کا وقت ہوگا میں دعا کر لوں گا، تو میں تو قرآن پہ عمل کر لوں؟ نہیں، صلاۃ اس کا لینگویج میں یا لغت میں یا عربی زبان میں جو بھی معنی ہو، لیکن شریعت میں اس کا خاص ایک معنی ہے، وہ خاص عبادت جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر سلام پر ختم ہوتی۔ تو قرآن جب ہم کہتے ہیں تو قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن کے الفاظ کا ایک خاص معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ یہ معنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم اور آپ کو سکھایا، بتایا۔ اسی لیے اقیم الصلاۃ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، لیکن صلاۃ صلو کما رأیتمونی اصلی کو دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حکم دے دیا کہ استطاعت رکھنے والوں پہ حج فرض ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھتے ہیں، خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، تم مجھ سے اپنے احکام حج کے سیکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے اس کے الفاظ ہیں، اور الفاظ کا ایک معنی ہے، اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اس کے الفاظ ہیں، ان کا ایک معنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی مراد لیا۔ اب اگر آپ الفاظ اللہ کے نبی کی حدیث کے لے لیں
لیکن اس کا معنی وہ نہ سمجھیں جو معنی اللہ کے نبی نے مراد لیا تھا، تو آپ حدیث کے الفاظ لے کر بھی آپ حدیث نہیں لے رہے، آپ حدیث کے الفاظ کو اپنا کر بھی حدیث پر آپ نہیں چل رہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، العین حق۔ حدیث اگر آپ پڑھیں گے آپ دیکھیے گا اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں نظر بد جو لگتی ہے، نظر لگنا جسے کہتے ہیں، یہ برحق، یہ نظر کا لگنا اور اس کی وجہ سے آدمی کا بیمار ہو جانا یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی جو ہے بے بنیاد بات نہیں، یہ حقیقت ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا۔ اب ایک صاحب کو میں نے خود دیکھا ایک مجلس میں استدلال کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو پیر کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ پیر اپنے مرید کے طرف اگر نظر اٹھائے تو اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اسے پتا چل جاتا ہے۔ پیر کو مرید کے دل میں کیا چل رہا ہے جیسے ہی اس کی طرف دیکھتا ہے پتا چل جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا العین حق، آنکھ برحق ہے۔ آپ دیکھیے حدیث کے وہی الفاظ ہیں لیکن معنی کیا مراد لے رہا ہے آدمی؟ ایک وہ معنی جو اللہ کے نبی کی مراد نہیں، الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں لیکن جو معنی وہ آدمی لینا چاہ رہا ہے حدیث کو اس کے الفاظ کا جو معنی ہے اس معنی سے پھیر کر یہ گمراہی کی دلیل بنانے کے پیچھے لگا ہوا۔ تو بات یہ سمجھیے سب سے پہلے کہ جب ہم دین کہتے ہیں تو دین قرآن و سنت کا نام ہے، اور جب قرآن و سنت ہم اور آپ کہتے ہیں تو قرآن کے الفاظ ہیں ان کا معنی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ان کا معنی ہے، اور یہ الفاظ اور ان کا معنی قرآن کے الفاظ قرآن ہی کئی بار واضح کر دیتا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کئی بار اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قرآن کے الفاظ کا معنی و مطلب ہم اور آپ کو سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے نماز سکھائی، روزہ سکھایا، حج سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے احکام بتائے، یعنی اسلام کی وہ باتیں قرآن کی جو قرآن میں آئی اللہ کے نبی نے واضح فرمائی۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا معنی و مطلب صحابہ سمجھ کر ہم اور آپ کو سمجھاتے ہیں، صحابہ سمجھ کر ہم اور آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سمجھ کر سمجھاتے ہیں کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے اپنے طور پہ دین کو سمجھا ہو، ایسا معاملہ نہیں۔ اکثر ہم اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، آج جس طرح ہم بیٹھ کر مدارس میں پڑھنے پڑھا کر آپس میں غور و فکر سے کچھ معانی و مطالب سمجھ رہے ہیں، صحابہ نے بھی شاید سارا دین ایسے ہی سمجھا ہو، نہیں۔ صحابہ نے قرآن اور سنت کی سمجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اور ایسے ہی بعض دیگر صحابہ سے بھی یہ اثر مروی ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھنا سیکھا کرتے تھے، 10 آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور ان 10 آیتوں میں علم و عمل کی جو بھی بات ہے وہ سیکھ لیتے، یعنی قرآن کے الفاظ صرف نہیں، اس میں علم اور عمل کی جو بھی بات ہے وہ سمجھ کر اپنا لیتے، پھر اس کے بعد اگلی 10 آیتیں سیکھا کرتے، پھر اگلی 10 آیتیں سیکھا کرتے۔ اس طرح ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھی لیا تو قرآن کے ساتھ علم و عمل دونوں کے دونوں ہم اور آپ نے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں اسلام تو ہمارے سامنے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور قرآن و سنت کو صحابہ نے جیسے سمجھا، تابعین نے جیسے سمجھا، تبع تابعین نے جیسے سمجھا، ویسے سمجھنے کا نام اصل میں اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ یہ ایک طے شدہ راستہ، یہ طے شدہ راستہ ہے، اس طے شدہ راستے کو پہچان کر اس پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، لوگوں تم اتباع کرو، ایک طے شدہ راستے پر چلتے چلے جاؤ، ولا تبتدعوا، کوئی نئی چیز ڈھونڈنے یا نئی چیزوں کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ کیوں؟ فقد کفیتم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے کافی ہو چکا ہے، یعنی اب تمہیں راستہ بنانے کی ضرورت نہیں، راستہ نکالنے کی ضرورت نہیں، کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نیا نکالنے کی ضرورت نہیں، کچھ نیا لانے کی ضرورت نہیں،
بلکہ ایک طے شدہ راستہ ہے، اسی پر چلنے کا نام اصل میں دین ہے۔ تم صرف طے شدہ راستے پر چلتے چلے جاؤ، نئی چیزوں کے چکر میں مت پڑو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ حاضرین گرامی قدر، ان باتوں کی روشنی میں، یہ جو باتیں میں نے الگ الگ آپ کے سامنے رکھی، ان کی روشنی میں بنیادی بات اور سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم اسلام کہتے ہیں تو آپ کے میرے دل و دماغ میں یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ اسلام نام ہے اللہ کی کتاب کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا، اور قرآن و سنت میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو مراد ہے، ان کے پاس جو معنی مطلوب تھا، اس معنی کو سمجھ کر اپنانے کا نام اسلام ہے۔ اور وہ معنی خود یا تو قرآن کی دوسری آیت بتا دیتی ہے، یا حدیث رسول بتا دیتی ہے، یا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اس معنی و مطلب کو ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں اسلام کا مطلب سلفیت، اسلام کا مطلب سلف صالحین کے طریقے پر چلنا، یعنی ہم اور آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ دین قرآن و سنت کا نام ہے، اور قرآن و سنت کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے جیسے سمجھا ہے ویسے ہی سمجھ کر اس کو اپنا کر آگے بڑھتے جانے کا نام ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم میں سے سبھی الحمدللہ مختلف مناسبتوں سے سنتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ میرے حساب سے اس میں سے کوئی بات آپ کے لیے نئی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس بنیادی بات کو اس لیے یہاں یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کے بعد جو دو بڑی باتیں ہم سمجھنے جا رہے ہیں ان کا اس بنیادی مسئلے سے بڑا گہرا تعلق۔ ہم جدیدیت کی بات کریں گے اور ایسے ہی شدت پسندی کی ہم بات کریں گے، ان دونوں کا تعلق اس اسلام کے بنیادی معنی اور مفہوم سے بڑا گہرا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اصل اسلام کیا ہے اسے سمجھیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو، کہا کرتے تھے آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ۔ کہتے تھے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا، جو کتاب آئی، اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ کیسے؟ علی مراد اللہ، اللہ کی مراد کے مطابق، یعنی اس قرآن کی آیت سے جو معنی اللہ کے پاس مراد ہے، مطلوب ہے، اسی معنی پر میں ایمان لاتا ہوں۔ وآمنت برسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ وبما جاء عن رسول اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، جو بھی اللہ کے نبی دین لائے، علی مرادی رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا وہ معنی و مطلب ہے جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا۔ حاضرین گرامی قدر، میں نے جیسے کہا ہم بات کر رہے ہیں تین بنیادی اصطلاحات یا تین بنیادی پہلوؤں کی۔ سب سے پہلی بات ہم نے سمجھی اسلام کیا ہے، اور اسلام کیا ہے یہاں تک میرے خیال میں آپ کے سامنے بات واضح ہوگی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بڑی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس اسلام کو یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، اور آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے پہلے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتیں بھیجی اور ان کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ کر دیا یعنی ان کی ویلیڈیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، وہ ایکسپائر ہو گئے، یعنی اب ان کی ویلیڈیٹی اللہ تعالیٰ نے باقی نہیں رکھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور آپ کے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رہنے والا دین بنایا ہے۔ تو اہل علم نے یہاں ایک بڑی اہم بات بتائی، وہ آج ہم کو اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دین میں وہی احکام رکھے جن کی ویلیڈیٹی اتنے ہی زمانے کی تھی جتنے زمانے کے لیے اللہ نے وہ دین بھیجے تھے۔ اللہ کے پاس یہ طے تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرے، دوسرے نبی کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی آتے جائیں گے۔ ہر نبی کو اللہ نے وہ شریعت دی جو ان کی قوم کے حالات سے مطابقت رکھتی تھی اور اس زمانے سے میل کھانے والی شریعت تھی۔
اسی لیے جیسے ہی وہ زمانہ گزرا، ایک تو خود قوموں نے اس میں تحریف کر دی، دین کو بدل لیا قوموں نے، اور دوسری طرف اگر انہوں نے نہ بھی بدلا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی ویلیڈیٹی ختم کر دی، یعنی اس کو منسوخ کر دیا۔ لیکن اس دین کو، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بنایا، سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو ایک طرف اللہ کے نبی نے کہا کان الناس یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس کافہ، ہر نبی خاص قوم میں بھیجا جاتا تھا اور میں سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ کا جو دین ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، دین اسلام، اس میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ دین سماج کے، انسانوں کے تمام ممالک اور تمام قسم کے طبقات کے لیے بھی سوٹیبل ہے، اور ویسے ہی قیامت تک آنے والے ہر بدلتے زمانے کے لیے یہ سوٹیبل دین ہے، یہ ہر دور سے مطابقت رکھنے والا دین ہے۔ اسی لیے اس دین میں نہ تبدیلی کی ضرورت ہے، اس دین میں نہ تو اس منسوخ ہونے کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے کہہ دیا، یہاں سے اس دین کو اللہ نے مکمل کیا، تو یہ اب ہر زمانے کے لیے مناسب، ہر زمانے کے لیے وہی دین رہے گا، اس میں کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں اور اس میں کچھ ہٹ کے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے وہ قابلیت رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے چاہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہو، تو اللہ نے اس دین کو اس قابل بنایا ہے کہ زمانہ بدلتا رہے گا، حالات بدلتے رہیں گے، ملک سے ملک نئے وجود میں آتے ہوں گے، تباہ ہوتے ہوں گے، حکومتیں آتی جاتی ہوں گی، ترقی انسان الگ الگ زمانے میں کرتا جائے گا، نت نئے خیالات، افکار، نظریات انسان کے پاس آتے جائیں گے۔ لیکن یہ جو دین ہے، اس دین کو اللہ نے اتنا زندہ دین بنایا ہے، اتنا کامل دین بنایا ہے کہ یہ ہر زمانے کے حالات میں لوگوں کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی قابلیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی۔ دیکھیے ایک دو بڑی باتیں اب میں نے آپ کے سامنے کہی، ان دونوں کو آپس میں جوڑنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک تو میں نے کہا کہ اسلام نام ہے ایک طے شدہ راستے پر چلنے کا، اور دوسری طرف میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ زمانے بدلتے رہیں تب بھی یہی دین ہر زمانے کو ایڈریس کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا دین میں تبدیلی کے بغیر یہ دین جیسا ہے ویسے ہی رہتے ہوئے ہر زمانے اس کے لیے یہ دین مناسب دین ہوگا اور صحیح دین ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے تو کچھ نیا کر کے لائے، زمانہ بدل رہا ہے تو اس میں کچھ تبدیل کر کے زمانے کے ساتھ دین کو فٹ کرنے کی کوشش کریں، ایسی کسی کوشش کی اسلام میں ضرورت نہیں۔ اللہ نے اس دین کو بنایا اتنا باکمال دین ہے کہ زمانے بدلیں گے، علاقے بدلیں گے، قومیں بدلیں گی، الگ الگ طرح کے حالات آتے جائیں گے، قومیں جنگوں کے حالات میں بھی ہوں گے، پرامن حالات میں بھی ہوں گے، فقر و فاقے کے زمانے بھی دیکھیں گے اور ترقی کر کے خوشحالی بھی دیکھیں گے، بیماریوں کے ایام بھی دیکھیں گے، اور بالکل حرکت و عمل والے دنیا میں چاہے جتنی اٹھا پٹک ہوتی رہے، یہ دو حقیقتیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس دین کو اللہ نے اتنا شاندار، اتنا جاندار بنایا ہے کہ یہ دین جیسا ہے ویسے ہی رہتے ہوئے امت کے سارے معاملات کو حل کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ نے اس دین کو ایسا ہی پیارا دین بنایا ہے، اتنا ہی زیادہ شاندار اور جاندار دین اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اچھا میں ایک بات کہوں آپ کو، یہ دعویٰ ہو نا، اب میں نے جو کہا وہ دعویٰ ہوا نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی باتیں جو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کہی۔ ایک تو یہ کہ دین کو اللہ نے اتباع کہا کہ طے شدہ راستے پر چلنے کا نام ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہر دین کو منسوخ کیا، لیکن اس دین کو منسوخ نہ ہونے والا بلکہ اللہ خود ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا، ایسے بنا دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو قرآن و سنت سے اس بات کی دلیل خود بخود ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک اور دلیل دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیے 1400 سال 1450 سال گزر چکے اس دین کو اس دنیا میں آئے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین، اس شریعت، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس دنیا میں آئے ہوئے 1450 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آپ ایک بات اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا، دین کی جو شکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی
آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس شکل کو زندہ رکھا ہے، اور آج بھی سنت وہی ہے، آج بھی حقیقی دین وہی ہے، آج بھی سچا دین وہی ہے۔ بعد کے زمانے میں لوگ آئے، مثال کے طور پر خوارج آئے، کچھ نئی باتیں انہوں نے کہی، امت نے اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بدعتی کہہ کر ان کو نکار دیا۔ شیعہ وجود میں آئے، انہوں نے دین کے نام پہ کچھ چیزوں کو الگ انداز سے دیکھا، ان کو بھی بدعتی قرار دے دیا گیا۔ آپ دیکھیے معتزلہ وجود میں آئے، اسلامی عقائد کی ایک نئی تفسیر کرنے کی کوشش کی، وہ بھی بدعتی قرار پائے۔ سنت جیسی کی ویسی باقی ہے، 1450 سال میں یہ دین باقی رہا، اور کمال یہ ہے 1400 سال میں ہمارا ملک نہیں، پوری انسانی دنیا کہاں تھی کہاں پہنچ گئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کریں آپ، یا پھر آپ سماجی سطح پہ انسانوں کے جینے کا طرز زندگی کی بات کریں، یا افکار و نظریات جو انسانوں نے ایجاد کیے اس کی بات کریں، کہاں سے کہاں چلی گئی دنیا 1450 سال کے اندر۔ لیکن دین جیسا اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا اور لوگوں کی تمام معاملات میں رہنمائی بھی کر رہا تھا، ان کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا تھا، آج بھی ویسا ہی باقی ہے اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ 1450 سال کی یہ تاریخ پھر ایک بار دلیل ہے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ یہ دین جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، یہ دین جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، لیکن ہر حال میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر قسم کی صورتحال میں لوگوں کی رہنمائی کرنے کی قابلیت اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث، ایک اور اثر ان کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے وَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْعَتِيقِ، تم لوگ وہی پرانی بات کو، وہی پرانے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ حالات بدل رہے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، اللہ کے نبی کا دور گزرا تو اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا، ان کا دور گزرا تو پھر بنو امیہ کا دور آیا، پھر اس کے بعد زمانے بدلتے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے یہ سارے ادوار ایک طرح سے کہیے کہ اللہ کے نبی کی ابتدا سے دیکھا اور خلافت راشدہ کے بھی ایک بڑی مدت آپ نے دیکھی، وہ نصیحت کر گئے کہ یاد رکھنا علیکم بالامر العتیق، تم ہمیشہ وہی پرانی بات یاد رکھنا، دین جتنا پرانا اتنا ہی زیادہ اصلی، نئے کا معاملہ نہیں، نئی کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ہر زمانے میں جیسا کا ویسا لوگوں کی رہنمائی کرنے کے قابل ہے۔ یہ بات ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے یاد رکھنی چاہیے، اور اسی سے جڑی ایک اور حقیقت بھی آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں تاکہ ہم اور آپ مسئلے کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین ایک تو عقائد ہے، انبیاء علیہ السلام جو آتے ہیں نا، انبیاء علیہ السلام دو ہی چیزیں لاتے ہیں بنیادی طور پر، الخبر والامر، الخبر والامر۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو چیزیں لاتے ہیں، دو قسم کی چیزیں لاتے ہیں، یا تو کچھ خبر لاتے ہیں، کچھ باتیں بتاتے ہیں اللہ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، غیب کے بارے میں خبر اللہ کے نبی دیتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی کی تصدیق ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کو سچا جان کر اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اور دوسرا ہوتا ہے امر، یعنی احکام لاتے ہیں، کچھ چیزیں کرنی ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ہے، کچھ چیزیں کرنی ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ہے۔ انبیاء یہی دو چیزیں لاتے ہیں، اللہ کے نبی نے بھی یہی لائی ہیں۔ جو چیزیں اللہ کے نبی نے خبر کے طور پہ بتائی، ان میں اللہ کے نبی کو سچا جاننا ہے، اور اللہ کے نبی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں پہ عمل کرنا، جس سے منع کیا اس سے رک جانا، بس یہی دین ہے۔ دین اس کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں۔ اب آپ ایک بات بتائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خبر جسے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جو بات بتائی، کل ایک بات تھی، نئے زمانے میں وہ بات نہیں ہو جائے گی؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ غیب کی بات جو اللہ کے نبی نے بتائی وہ بات بدل سکتی ہے؟ خبر میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، جو اللہ کے نبی خبر دیتے ہیں نا، خبر میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ حالات بدلنے سے خبر نہیں بدل جاتی۔ مثال کے طور پر جنت کے بارے میں جتنی باتیں بتائیں، جو باتیں اللہ کے نبی نے اس وقت بتائیں، آج بھی وہی، کل بھی وہی، اور قیامت تک بھی وہی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور جہاں تک امر کی بات ہے، احکام کی بات ہے، ان احکام میں کیا کیا چیزیں ہیں اگر ہم اور آپ دیکھیں نا، تو میں اس کو دوسرے الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی۔
دیکھیے اسلام جسے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو عقائد کا نام ہے، اس کے بعد عبادات کا نام ہے، اس کے بعد معاملات جو سب کے ساتھ ہم اور آپ کو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اخلاق. یہی چار چیزیں ہیں. سارے دین کا خلاصہ ان چار چیزوں میں سمٹ جاتا ہے. ایک تو ہے عقائد، عقیدے بدلتے رہیں گے، زمان و مکان کے اعتبار سے بدلے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ جو عقیدے میں آج صحیح تھا کل غلط قرار پائے، اور جو کل غلط تھا وہ آج صحیح ہو جائے. ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ آپ سوچ کر جواب دیجئے. نہیں ہو سکتا نا. یعنی کل تک جو توحید تھی آج وہ شرک قرار پائے، اور کل تک جو شرک تھا آج وہ توحید ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. جنت کے بارے میں جو بات کل تک سچ تھی آج جھوٹی ہو جائے، اور آج جو کل تک جھوٹی تھی بات وہ آج سچ ہو جائے. نہیں. عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. عبادات ہیں، کیا عبادات میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں. عبادات میں تبدیلی کا نام ہی بدعت ہے. عبادات میں کمی بیشی کا نام ہی اصل میں بدعت ہے. عبادات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اخلاق ہیں، انسان کے اپنے اخلاق. کل تک جھوٹ برا تھا آج اچھا ہو جائے گا. سچ بولنا کل تک جو ہے بہت بڑی خوبی تھی آج خامی بن جائے گی. امانت داری شریعت میں مطلوب تھی، حکم تھا، آج امانت دار ہونا حرام ہو جائے گا. نہیں ہوگا. اخلاق کا جو معاملہ ہے یہ بھی جیسا کا ویسے باقی رہے گا. یعنی دین کی ان چار اہم ابواب میں سے عقائد جیسے کہ ویسے، عبادات جیسی کی ویسی، انسانی اخلاق کی بات جہاں تک ہے جیسی کی ویسی. اب باقی رہ جاتے ہیں معاملات جسے ہم اور آپ کہتے ہیں. ان میں حلال و حرام کے جو باتیں ہیں، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی بات ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کے جو پیمانے رکھے جو اللہ کے ساتھ انسان کے معاملے کا باب ہیں، اس میں اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو کیا بدلتی ہے، کیا نہیں بدلتی، اس کو سمجھنا چاہیے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سود کل تک حرام تھا آج حلال ہو جائے؟ نہیں. شراب حرام تھی حلال ہو جائے گی. زنا حرام تھا حلال ہو جائے گا. قتل حرام تھا حلال ہو جائے گا. دین کے اندر آپ سب سے پہلے یہ بات دیکھیں، یہ دین طے شدہ چیزوں کا نام ہے. ہاں، نیا کیا آ سکتا ہے اس دین کے اندر؟ کیا نیا ہو سکتا ہے؟ نیا صرف یہ ہو سکتا ہے کہ نئے زمانے کی ترقی کے ساتھ کچھ چیزیں نئی نئی وجود میں آئیں گی. جیسے مثال کے طور پر بلڈ ڈونیٹ کرنے کا ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا خون نکال کے آپ کے جسم میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کا خون نکال کے میرے جسم میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. نیا مسئلہ ہے آج کے زمانے میں. اب اس نئے مسئلے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہو سکتی ہے، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. مسئلہ نیا ہے لیکن اس کے لیے بے رہنمائی کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ وہی شریعت مطہرہ کے پرانے معاملات سے، یا تو قرآن کی کسی آیت سے، یا کسی حدیث سے، یا کسی اجماع کے مسئلے سے، یا اگر قیاس کہیں ہے، قیاس صحیح ہے تو قیاس کی بنیاد پر مسائل لیے جائیں گے. تو نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی بنیاد کس پر رکھی جائے گی؟ پرانے دین پہ رکھی جائے گی. پرانا دین ہی اس کی بنیاد ہوگا. کچھ نیا کرنے کی، نئی دنیا کی بات کرنے کی ضرورت ہمارے اور آپ کے دین کے اندر اللہ نے باقی نہیں رکھی. میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین جتنا پرانا، جیسا پرانا ویسا ہی دین ہے اور اس میں نئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ پورے دین کو آپ پڑھ لے جائیں گے، اس میں تبدیلی یا اس میں کمی بیشی یا اس میں حذف و اضافے کی گنجائش نہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے زمانے میں کچھ نئے مسائل اگر وجود میں آتے، ان نئے مسائل کے احکام معلوم کیے جائیں، اور نئے مسائل کے احکام پرانے دین کی روشنی میں معلوم کیے جائیں. وہی قرآن، وہی سنت، وہی اجماع، وہی قیاس، وہی کتاب و سنت کے نصوص، انہی سے استنباط و استدلال کے ذریعے ان نئے مسائل کے احکام معلوم کیے جاتے ہیں. یہ ہے اسلام جس دین پہ ہم اور آپ قائم ہیں. حاضرین گرامی قدر، اگر یہ بنیادی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے ایک مسئلے کی طرف. میں نے کہا ہمارا عنوان 3 بنیادی اصطلاحات کے متعلق. ایک ہے اسلام، دوسرا ہے جدیدیت. میں یہ بتا رہا تھا آپ کے سامنے کہ اسلام کیا ہے، یہ ہم نے اچھے سے اگر سمجھ لیا ہے تو پھر اب یہ جدیدیت کیا ہے اور یہ شدت پسندی جسے کہتے ہیں یہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں.
سب سے پہلے میں ایک بڑی اہم بات ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے نام پر جو بھی حکم دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پہ جو بھی رہنمائی دی ہے، اس میں للشیطان فیہ نزعتان، نزعت بالافراط و نزعت بالتفریط۔ سمجھیے بڑی اہم بات، اس عنوان کا بڑا ہی اہم مرحلہ، بڑا ہی اہم نقطہ، اسے آپ سمجھیے۔ کہا ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہو نا، شریعت میں جو بھی اللہ کا حکم آیا ہے، شیطان ہر حکم میں دو طرف لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو اس حکم سے افراط کی طرف لے جاتا ہے، غلو کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جتنا کرنا ہے اس سے زیادہ کی طرف لے جاتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے اس سے زیادہ لوگوں سے کروانے کی بات کرتا ہے، غلو کی طرف لے جاتا ہے، وَنَزْعَةٌ بِالتَّفْرِيطِ، یا پھر کوشش کرتا ہے اس سے ہٹا کر کمی کی طرف لے آئے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرنے نہ دے، لوگوں کو وہاں تک پہنچنے ہی نہ دے۔ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے پیچھے اس طرح لگتا ہے کہ اب دیکھیے یہ راستہ ہے، یہ طے شدہ راستہ، آپ اس میں چلے جا رہے ہیں، آپ کو شیطان اگر رائٹ میں لے گیا تو بھی آپ راستے سے بھٹک گئے، اور شیطان آپ کو یہاں سے لیفٹ لے گیا تو بھی آپ بھٹک گئے۔ شیطان کیا کرتا ہے، یا تو لوگوں کو افراط کی طرف لے جاتا ہے، غلو کی طرف لے جاتا ہے، اس میں ایکسٹریم بنا لیتا ہے، آپ کو ایکسٹریمزم کی طرف لے جاتا ہے، شدت پسندی کی طرف لے جاتا ہے، غلو کی طرف لے جاتا ہے، یا پھر آپ کو کیا کرتا ہے، تفریط، کمی کی طرف لے آتا ہے کہ آپ چل تو رہیں لیکن پوری طرح اس پہ چلنے نہیں دیتا ہے، آپ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن پوری طرح اس پر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو شیطان اگر دین چھڑا کر دنیا داری میں لگا دے، نیکی چھڑا کر آپ کو اگر گناہوں میں لگا دے، آپ کو شیطان اللہ کے راستے سے ہٹا کر شیطان کے کاموں میں لگا دے، آپ آسانی سے پہچان لیں گے۔ لیکن دین سے جڑے ہوئے ہیں آپ، دین سے آپ کا رشتہ باقی ہے، لیکن اس رشتے میں آپ افراط کی طرف جا رہے ہیں، غلو کا شکار ہو رہے ہیں، یا وہ رشتہ باقی رکھتے ہوئے رشتہ کو پوری طرح نبھا نہیں پا رہے، تفریط کی طرف جا رہے ہیں، کمی کی طرف جا رہے ہیں، اس کو پہچاننے کے لیے گہرا علم چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی گہری سمجھ چاہیے۔ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان ان دو راستوں میں سے کسی بھی راستے کی طرف لے جاتے، یا تو افراط کی طرف لے جاتا ہے یا تفریط کی طرف لے کر جاتا ہے، اور دونوں میں سے کیسے بھی انسان کے ساتھ کامیاب ہو گیا، شیطان خوش ہو جاتا۔ وجہ کیا ہے، صراط مستقیم سے تو ہٹانے میں کامیاب ہو گیا نا، وہ افراط کا شکار ہو یا تفریط کا شکار ہو، ہٹے یہ بھی ہیں ہٹے وہ بھی ہیں، بھٹکے یہ بھی ہیں بھٹکے وہ بھی ہیں، بہکے یہ بھی ہیں بہکے ہوئے وہ بھی ہیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، جو راستہ جیسا ہے ویسے ہی اس پہ چلنے نہیں دیتا آپ کو۔ میں نے اتنی دیر جو بات کی نا، دین نام ہی ہے اس چیز کا کہ ایک طے شدہ راستہ ہے، اسی راستے پر چلتے رہنے کا نام، نقش قدم کوئی آگے جا چکے پیچھے چھوڑ کر اسی نقش قدم پر قدم جمائے ہوئے چلتے رہنے کا نام۔ شیطان چاہتا ہے آپ اس پہ نہ رہیں، یا تو دائیں چلے جائیں یا بائیں چلے جائیں، لیکن اس راستے پہ آپ باقی نہ رہیں۔ یہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، اور کتنی پیاری بات کہی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جو ہمارا عنوان ہے نا، ہمارا عنوان بھی حقیقت میں یہی دو پہلو ہیں۔ وہ جو جدیدیت کی میں نے بات کی، تفصیل میں آؤں گا، وہ یہی تفریط کا راستہ ہے، اور وہ جو شدت پسندی کی بات آ رہی ہے وہ افراط کا راستہ ہے۔ یہ جدیدیت، یہ شدت پسندی، اسلام کے نام پر اسلام میں تفریط کرنے، یا اسلام کے نام پر اسلام میں افراط سے کام لینے کا نام شدت پسندی۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی یہ جو بات ہے کہ لوگ یا تو تفریط کی طرف جاتے ہیں یا لوگ افراط کی طرف جاتے ہیں، شیطان یا تو لوگوں کو تفریط کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے یا پھر افراط کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، یہی اصل میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کی کئی شکلیں، تفریط کی شکلیں کئی ہو سکتی ہیں، افراط کی شکلیں بھی کئی ہو سکتی ہیں، لیکن تفریط کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے جسے جدیدیت کہا گیا،
اور افراد کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے جسے ہم نے شدت پسندی کہا۔ چلیے اب ہم اس کی تفصیل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدیدیت کیا ہے؟ جدیدیت بہت آسان الفاظ میں لفظ جدیدیت جدید سے ہے، اور جدید کے معنی نیا۔ عربی زبان میں جدید کا معنی ہوتا ہے نیا، اور جدیدیت کا مطلب ہوتا ہے دین کے نام پر کچھ نیا، دین کے نام پر کچھ نیا، عقائد، افکار، نظریات کی شکل میں ہو، عبادات کی شکل میں ہو، حلال و حرام کے پیمانوں کی شکل، دین کے نام پر کوئی بھی ایسی چیز جو نئی اگر کوئی آدمی نکال کر لاتا ہے، یا آدمی کے اندر یہ چیز ہوتی میں کچھ نیا لاؤں گا، اور لانے والا تو لاتا ہے، عوام الناس میں سے بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جو کچھ نیا بولے گا ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ یہ ہے جدیدیت سادہ الفاظ میں۔ جدیدیت کیا ہے؟ جدیدیت یہ ہے کہ آدمی دین، ہمارا دین پرانا ہے، ہمارا دین پرانا ہے۔ میں نے کہا نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا؟ علیکم بالامر العتیق، اسی پرانی بات کو پکڑے رہو، ہمارا دین پرانا ہی ہے، ہمارا دین پرانا ہی، اس کو مان کے چلو۔ آپ کو معلوم ہے جب قرآن کی آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی نا تو ایک بڑا پیارا جملہ امام مالک نے کہا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو چیز اس دن اللہ کے دین کا حصہ نہیں تھی وہ چیز آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ ہمارے دین میں ایسی کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں۔ بات یاد رکھیے گا، نئے مسائل وجود میں آتے ہیں تو اس میں رہنمائی کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کل دین کو یا دین کے کسی حصے کو نیا لباس پہنانا، نیا لبادہ اڑانا، نئی تفسیر کرنا، نئی تعبیر دینا، دین کے نام پہ ایک نئی فکر کو وجود میں لانا، دین کے نام میں کچھ نیا پن دکھانا جو آج تک کسی نے نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں، یا جو آج تک نہیں کہا فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، یہ اسلامی شریعت میں جدیدیت کا باب ہے۔ اور اسلامی شریعت میں جدت نہیں ہے، جسے آپ جدت کہتے ہیں، اسلامی شریعت اس کو بدعت کہتی ہے۔ جسے آپ جدت کہہ رہے ہیں نا، یہ جدت نہیں، یہ بدعت ہے۔ اس کو آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اسلامی شریعت کے اندر جدید جسے کہتے ہیں، ایسے کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں۔ عقائد نئے نہیں ہو سکتے، عبادتیں نئی نہیں ہو سکتی، حلال و حرام نئے نہیں ہو سکتے، یا حلال و حرام کے پیمانے نئی نہیں ہو سکتے، اخلاق کے جو اصول ہیں وہ نئے نہیں ہو سکتے۔ صرف یہ ہو سکتا ہے نئے مسائل جو وجود میں آئے ہیں ان کا حکم بیان کیا جائے، لیکن نئے مسائل کے احکام بھی پرانی شریعت ہی کے اصولوں کی روشنی میں، وہی آیات اور احادیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ تو اسلام میں نئی نئی باتیں ایجاد کر کے لانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جدیدیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کچھ نیا لانے کی بات کرے۔ اب یہ نیا کیا واقعی معنوں میں لوگ لا رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے 3-4 ایسے پہلو رکھتا ہوں جو جدیدیت کی فکر کی آج کے دور میں ترجمہ نہیں کرتے۔ یہ جو نیا پن ہے نا جو لوگوں کے اندر، یہ کہاں سے آ رہا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک فکر ہے، بہت بعض لوگوں کی فکر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ابدی پیغام، یعنی ہمیشہ کا پیغام۔ لیکن قرآن کے ٹیکسٹ کو کہتے ہیں، یہ ٹیکسٹ یعنی جو الفاظ ہیں نا، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے، یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لیکن اس کا جو معنی ہوگا نا، ہر زمانے کے اعتبار سے قرآن کی ایک نئی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فکر ہے، ایک موجود ہے اس وقت، اور باہر کی دنیا میں نہیں، آپ کے اپنے ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ آپ کے اپنے ہندوستان کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو یہ فکر رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن جو ہے نا، قرآن یہ جو ہے ابدی ہے، یعنی قیامت اللہ کا کلام ہے، یہ الٹیمیٹ ہے، قیامت تک یہ رہے گا، جب تک اللہ رکھے گا یہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اس کی جو تفسیر ہوگی نا، ہر نئے زمانے میں نئے ذہن کے حساب سے اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے جدیدیت، یہ ہے جدیدیت کی ایک شکل جو آج ہمارے سماج میں پائی جاتی۔ اردو زبان میں ایک کتاب بڑی مشہور ہوئی، لوگوں نے پڑھا اس کو، ادراک زوال امت کے نام پہ۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلق تھا یہ لکھنے والے رائٹر کا، راشد شاز نام۔ وہ اس فکر کا ترجمان لوگوں میں سے ایک نام ہے، راشد شاز۔
وہ یہی فکر رکھتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو قرآن کا جو ورڈ ہے نا، وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کا ایکسپلینیشن جو ہوگا وہ ہر زمانے میں نیا ہوگا، اس لیے کہ زمانہ بدلتا جاتا ہے. جو بات 1400 سال پہلے سوٹیبل تھی، آج کیا سوٹیبل ہو سکتی ہے؟ ایک جنرل آدمی بھولا بھالا آپ جیسا سیدھا سادہ پڑھا لکھا ہے لیکن دین کی حقیقت کو زیادہ نہیں جانتا، یہ بات اسے اپیل کرتی ہے کہ بات ایک دم پریکٹیکل ہے. ہم جو ہے اپنی زندگی کے کسی معاملے میں پرانی چیزوں پہ نہیں رہ گئے. آج کپڑے جیسے پہنتے ہیں، ہمارے والد جیسے پہنتے تھے میں نہیں پہنتا، میرے دادا جیسے پہنتے تھے میرے والد نہیں پہنتے. سواری میں آج جس سواری پہ سوار ہوں میرے والد اس پہ نہیں، میرے والد جس پہ رہتے تھے میں نے اس پہ سواری کرنا چھوڑ دیا، اور اس سے پہلے ہمارے دادا مثال کے طور پر جس سواری پہ چلتے تھے ہم نے وہ چھوڑ دیا. تو زندگی کے ہر معاملے میں ہم اپ گریڈ ہو رہے ہیں، اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں. تو دین کے معاملے میں ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی پرانا 1400 سال والا دین کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں، قرآن الٹیمیٹ ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کی نئی تفسیر ہر زمانے کے اعتبار سے ہونی چاہیے. یہ فکر بہت سارے لوگوں کو اپیل کرتی ہے، اس لیے کہ وہ دین کو سمجھے نہیں ہے. معاف کیجیے کہ برا مت مانیے آپ. یہ دین جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی، یہ دین پرانا ہے، اپنے معنی و مطلب کے ساتھ پرانا ہے. اس حقیقت کو یہ بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں. اور جب آپ کہیں حدیث بیان کرتے، ان کا تو ماننا کہاں تک ہے معلوم آپ کو؟ کہتے ہیں کہ خود حدیث رسول بھی ہے نا، یہ قرآن کی اس زمانے کے اعتبار سے تفسیر ہے، اللہ کے نبی کے زمانے کے اعتبار سے یہ تفسیر ہے. اب نئے زمانے میں حدیث مقدس ہے، محترم ہے، لیکن نئے زمانے میں حدیث کو لا کر قرآن کی تفسیر کرنا گمراہی ہے ان کی نظر میں، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر ہے حدیث، ہاں ہم مانتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اس زمانے کے حالات میں اللہ کے نبی کی گئی تفسیر تھی جو اس زمانے کے لیے سوٹیبل تھی. اب دنیا بدل گئی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو ہم کیسے اس کو اپنا سکتے ہیں؟ یہ جو ہے ایک نیا ذہن ہے، جدیدیت کا ایک باب ہے. اور مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ دین میں تحریف کا باب ہے. یہ جدیدیت دین میں تحریف ہے. اللہ کے بندو، آپ کو میں نے پہلے ہی بات بتائی، قرآن ہے، سنت ہے، قرآن و سنت کو صحابہ نے جیسے سمجھا اور ایسے ہی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین بنایا. جدیدیت کے نام پہ یہ انداز، یہ سوچ، یہ طرز فکر اسلامی شریعت کے اندر بدعت ہے، گمراہی ہے. اسلامی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی. اچھا، جدیدیت کی ایک اور شکل بتاتا ہوں. جدیدیت کی ایک اور شکل یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے تھوڑی ہی مدت کے بعد ظاہر ہونے لگی. دیکھو، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ایک بڑا پیارا جملہ کہا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلا. اگر دین انسانی عقل کے تابع ہوتا، یعنی انسان کی عقل جو کہے وہی دین ہے، تو پھر موزوں پر مسح کرنے میں اسفل الخف، موزے جو ہم پہنتے ہیں، قدم کا جو ظاہری حصہ اور نیچے کا حصہ، کہتے ہیں اسفل الخف، موزے کا نچلا حصہ زیادہ مناسب تھا کہ ہم اس کا مسح کرتے، اس لیے کہ زمین پر چلتے آتے جاتے گندگی لگنے کا امکان نیچے ہوتا ہے. تو پاکی کے لیے اگر مسح کرنا ہے تو مسح نیچے، دھونے میں نہیں، دھونے میں تو پورا دھلا جاتا ہے، لیکن مسح جہاں تک ہے صرف اوپر کیا جاتا ہے نا. تو کہہ رہے عقل تو یہ کہتی ہے کہ میری عقل کے مطابق نیچے والے حصے کو پوچھنا چاہیے، مسح کرنا چاہیے. وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا. میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کہاں کیا؟ قدموں کے اوپری حصے پر ہی کیا. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں عقل مندی کی باتیں ہیں، لیکن آپ کی عقل جو سجھائے وہی دین ہے، یہ ماننا گمراہی ہے. آپ کی عقل میں جو آئے وہی دین ہے، یہ ماننا گمراہی ہے. اور آج میں بتاؤں، یہ تاریخ اسلام میں معتزلہ کا جب آغاز ہوا نا، معتزلہ کا جب آغاز ہوا، تابعین حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی شاگردی سے نکل کر کچھ لوگوں نے اس فکر کی بنیاد رکھی، معتزلہ. وہاں سے جو آغاز ہوا ہے تو ہر دور کے اندر ایک سوچ رہی ہے جسے ہم عقلانیت کہتے ہیں، عقل پرستی کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دین کی کوئی بھی بات ہو اسے ہم عقل کے پیمانے پہ تول کر دیکھیں گے. اگر عقل کے پیمانے پہ کھری اترتی ہے تو ہم مانیں گے، اور اگر عقل کے پیمانے پہ کھری نہیں اترتی
ہم اس کی تعویل کریں گے، اور اگر تعویل بھی نہیں کر سکے تو ہم یہ کہہ کر انکار کر دیں گے کہ اللہ کا دین انسانی عقل کے خلاف نہیں جا سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اصول ہے باقاعدہ، اسی پر معتزلہ چلے، ہر دور کے لوگ، ہر دور میں ایسے کچھ لوگ رہے ہیں۔ یہ جدیدیت کی ایک شکل ہے، کچھ نیا پن دکھانے کی شکل ہے۔ لوگ اس اصول پہ چلتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہماری بات دین کی کوئی بھی ہو، کوئی بھی بات اگر آپ لائیں گے تو اس کو جو ہے ہم عقل پہ تولیں گے۔ لوگ کئی بار کہتے ہیں کامن سینس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اب عقل سے مطابقت رکھتی ہے مان لیں گے، عقل سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس کی کوئی تعویل کی جا سکتی ہے کیا؟ جیسے سر سید احمد خان کا میں نام مثال کے طور پہ لوں گا، یہ اسی فکر کے حامل تھے، عقلانیت کے علمبردار تھے۔ تو سر سید احمد خان نے کیا کیا پتہ ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ مقابلے کے معجزے کا ذکر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، قرآن کے الفاظ، صریح الفاظ، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر پھٹ گیا اور ایک طرح سے یوں سمجھیے دو دیواروں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نکل گئے، لیکن فرعون اور اس کی قوم پیچھے پیچھے آئی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا، ڈوب گئے۔ اب یہ بات معجزے کے طور پر تو سارے مسلمان مانتے ہیں، لیکن انسانی عقل کی بنیاد پر ہم اسے کیسے سمجھائیں گے؟ سر سید احمد خان نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے، دیکھیے اب جس میں نے کہا نا کہ تعویل کر کے اسے عقل کے قریب لانے کی کوشش کرنا، کہا کہ اصل میں نہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، نہ سمندر پھٹا، نہ پانی کھڑا ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اصل میں وہ جو ہے وہ سمندر کا وہ علاقہ ہے جو سردی میں جم جاتا ہے، جس کا پانی برف بن جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی تھی تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ آگے آگے گئے، وہ لاٹھی سے بجا بجا کے دیکھتے تھے، جہاں جو ہے برف سخت نظر آتی اس پر قدم رکھ کے چلے جاتے، اور جہاں نرم نظر آتی آواز سے معلوم ہوتا نا تو اس سے بچتے بچاتے۔ اب حضرت موسیٰ لاٹھی سے بجاتے بجاتے آگے نکل گئے، ان کے پیچھے بنی اسرائیل بھی نکل گئے۔ فرعون جو پیچھے سے آ رہا تھا اس نے دیکھا اسی پر گزر کے موسیٰ گئے ہیں تو پورے لشکر سے کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ داخل ہو گیا، تو جو برف کمزور تھی وہ ٹوٹی اور وہ پورے کے پورے ڈوب کر مر گئے۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں دین کی کسی بات کو جس کو ان کی عقل قبول نہیں کرتی، تعویل کر کے عقل کے قریب لانے کی کوشش کرنا۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب وہ بھی نہیں ہو تو انکار کر دینا، کہا کہ نہیں، اللہ کا دین انسانی عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا، اللہ کا دین انسانی عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نزلہ زیادہ تر احادیث پہ گراتے ہیں۔ احادیث کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ یہ راویوں نے چونکہ جمع کیا ہے اس لیے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، حالانکہ جس اصول پہ وہ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں اسی اصول پہ قرآن کے بعض مقامات کو دیکھیں، اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا ان لوگوں کو۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عقلانیت، عقل پرستی کا یہ جو رجحان، یہ 3 درجے میں نے بتائے نا، عقل سے میل کھائے تو قبول کر لو، نہیں میل کھائے تو تعویل کرو، تعویل نہ کرے تو رد کر دو، یہ عقلانیت کا، جدیدیت کا ایک اور میدان ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں پایا جاتا ہے۔ اور تیسرا اس سے بہت قریب ہے، تیسرا ایک میدان ہے جہاں سے جدیدیت کا فتنہ ہم اور آپ پہ داخل ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے اور آپ کے سماج میں بہت سارے، ایک تو اسکالرز ہوتے ہیں، مسلم اسکالرز جن کو ہم علماء کہتے ہیں، اور ایک چیز ہے جس کو انٹلیکچوئلز کہا جاتا ہے، جن کو مفکرین کہا جاتا ہے۔ اور لوگ یہ مانتے ہیں کہ علماء جو ہوتا ہے وہ ٹریڈیشنل جو ہوتا ہے نا، مطلب روایتی انداز کی باتیں بتا سکتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ علماء نیو جنریشن کی تھنکنگ جو ہے، یا نئی جو نسل ہے جو سائنٹیفک ہے زیادہ تر، اس نئے ذہن کے اندر پیدا ہونے والے شبہات کا جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ ایک دعویٰ ہے یہ، اور آپ نے بھی سنا ہوگا ایسے بہت سارے لوگوں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے ملتا یہ ذہن جو ہے مولانا وحید الدین خان کا تھا، بڑا نام تھا وحید الدین خان صاحب کا، اور پاکستان میں اس وقت جاوید احمد غامدی ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے، یہ 2 بڑے نام ہیں۔ تو آپ یہ مت سمجھیے یہی ہے، یہ فکر بہت دور دور تک لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی۔ وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کو یہ جتنے علماء ہیں نا، مولوی ہم جیسے لوگ جن کو کہیں آپ،
یہ جتنے علماء ہیں یہ لوگ ٹریڈیشنلی دین کو فالو کر رہے ہیں اور ٹریڈیشنلی یہ دین کو سمجھاتے ہیں، ایکسپلینیشن ان کا جو ہوتا ہے وہ ٹریڈیشنل ہوتا ہے. لیکن ماڈرن جو اپروچ ہے، ماڈرن جو طرز ہے، ماڈرن جو انداز ہے، اور خاص طور پہ نیو جنریشن کے سوچنے کا جو انداز ہے وہ سائنٹیفک ہے، وہ لاجیکلی ہر چیز کو جو ہے چیک کرنا چاہتے ہیں، فلاں کرنا چاہتے ہیں. ان کے شبہات کا جواب علماء نہیں دے سکتے. ایک دعویٰ ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ کو آج میں دعوے سے آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، آپ یقین کیجئے ہمارے دین میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا جواب خود دین میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں رکھا ہے کہ وہ غیر ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا باب ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، یہ ایمان ہے. کیسا ہے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ نے پورا علم نہیں دیا آپ کو اس چیز کا. تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کا جواب علماء یقیناً نہیں دے سکتے. لیکن جہاں تک شبہات ہے، کوشچنز ہیں، آپ جو بھی کہیں کریٹیکل جو انالائز کرنا جسے کہتے ہیں نا کہ تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھنا، اس طرز سے سوچنے والوں نے جتنے شبہات اٹھائے علماء نے ٹریڈیشنل تھنکنگ کو، ٹریڈیشنل انداز کو، وہ جو موروثی جسے آپ کہیے، ہم اسے کہتے ہیں سنت کا سلفی طریقہ، دین کا سلفی طریقہ، اسلام کا سلفی، اس پہ باقی رہتے ہوئے تمام شبہات کا علماء نے بھرپور جواب دیا ہے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. لیکن ہوا کیا معلوم ہے؟ ہوا یہ کہ لوگوں نے پہلے ایک دعویٰ یہ کیا، کہا کہ یہ علماء یہ جو ہے نئے نیو جنریشن کی جو تھنکنگ ہے، سوچنے کا جو انداز ہے، اس کو نہ سمجھ پاتے ہیں نہ اس کو ایڈریس کر پاتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نئے انداز سے دین کے لیے ایک نئی اپروچ چاہیے. اب نئی اپروچ کیا ہے معلوم ہے؟ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے، کہا غیر مسلموں کی طرف سے اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں، ہماری نئی نسل جو اس ایجوکیشن کو پڑھتی ہے، سائنس کو پڑھتی ہے، اس کے اندر ارتداد پھیل رہا ہے، لوگ نوجوان مرتد ہو رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں بہت ساری سچائی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن ان کے شبہات کا جواب دینے کے نام پر، جواب دینے سے پہلے شبہات کا اثر قبول کر کے یہ خود دین کی تعویل کرنے کی طرف آ جاتے، دین کی بہت ساری باتوں کا معنی بدلنا چاہتے. وہ جو میں نے کہا نا کہ عقل پرست عقلانیت والے جو باتیں دماغ سے میل نہیں کھاتی ان کی تعویل کرتے ہیں. سر سید احمد خان کی جو میں نے مثال دی نا، اس طرز پر کرتے ہیں، لیکن وہ عقلانیت کے نام پہ نہیں کرتے. کہتے ہیں نیو جنریشن کے پاس جو شبہات ہیں اس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں اور اس دین کو نئی جنریشن کے سامنے قابل قبول بنانا چاہتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ نت نئی تعویلات، نئی نئی باتیں، نئے انداز کی باتیں، اور اتنی نئی باتیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیے گا میوزک علماء کے حرام ہیں تو یہ کہتے ہیں غامدی صاحب مثال کے طور پہ کہ میوزک حرام نہیں، شریعت میں کہیں اسے حرام نہیں قرار دیا گیا. سود حرام ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں سود حرام نہیں ہے، وہ الگ تھا، یہ سود الگ ہے. آج آپ یہ بات دیکھ لیجئے گا کہ یہ صورتحال ہے کہ نئے زمانے کے شبہات اور نئے ذہن کے شبہات، غیر مسلموں کے شبہات، نئی مسلم نسل کے ذہن کے شبہات کا جواب دینے کے نام پہ یا دین کو ان کے نزدیک قابل قبول بنانے کے نام پر ان کے لیے دین کی ایسی تفسیر، ایسی تعبیر لا رہے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں ایک جگہ ان کو مطمئن کرتی ہے، دوسری جگہ اتنا ہی زیادہ ان کو ڈسٹرب بھی کرتی ہے. یہ بہت بڑی سچائی. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں مثالیں دیتے ہوئے تفصیل میں جاؤں، لیکن یہ دعویٰ ہے میرا، آپ یاد رکھیے گا. آپ اس طرز پر یہ اپروچ لے کر نئی نسل کو یا غیر مسلموں کو جواب دیں گے، کچھ چیزوں میں آپ جواب دے لے جائیں گے لیکن کچھ چیزوں میں آپ ان کو اور زیادہ ڈسٹرب کریں گے، ان کے سوالات کا جواب نہیں دے پائیں گے اگر اسی رخ پہ آگے گئے. طریقہ یہ تھا کہ وہ جو طریقہ قرآن و سنت میں جو باتیں آئی ہیں وہی باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دی جاتی. دیکھو ایک بہت اہم بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق ہے، اور یہ پیغام، یہ قرآن، یہ سنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا. ان دونوں کے اندر اندرونی کنیکشن مخلوق کے اندر اور اللہ کی شریعت کے اندر. الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اسی کی، مخلوقات بھی اسی کی، امر شریعت بھی اسی کی. اور اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وہ شریعت کے بارے میں کہی لیکن ہم اسے یہاں بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ نے کہا اگر اس قرآن کو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے اترا ہوا دیکھتے تو آپس میں ٹکراؤ دیکھتے، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اس میں آپس میں ٹکراؤ نہیں،
یہی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. یہ مخلوقات بھی اللہ کی ہے، یہ شریعت بھی اللہ کی بھیجی ہوئی ہے. شریعت مخلوقات کے خلاف نہیں جا سکتی، مخلوقات شریعت کے خلاف نہیں جا سکتے. دین میں مخلوقات کی سمجھ میں نہ آنے والی جیسی کوئی بات نہیں ہو سکتی، یا مخلوقات یہ کہیں دین کی فلاں بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ ایسی بات دین میں رکھے گا ہی نہیں. اللہ ایسی بات دین میں رکھے گا ہی نہیں. یہ بات ہم اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہے آج ایک بڑا زمانہ ہے جو اس فکر کا دیوانہ ہے کہ ہمیں نئے ذہن کو سامنے رکھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نئے ذہن کو سامنے رکھ کر بات وہی پرانی بتاتے ہیں، بالکل کہیے. آج آپ پرانی مثالوں کے بجائے مثالیں نہیں دیتے ہیں، بات وہی ہے، بات میں کوئی تبدیلی نہیں، حقیقت نہیں بدل رہی ہے. مثالیں نہیں آپ دے رہے ہیں، بالکل دیجئے، جائز ہے. لیکن آپ نئے ذہن کو سمجھانے کے نام پہ حقیقت کو بدلنے کی بات کریں گے، یہ وہ جدیدیت ہے جو اسلامی شریعت کی نظر پہ دین پہ چلنے کے نام پہ دین تک پہنچنے سے روک لینے کا نام ہے. اور ایک چوتھی شکل ہے، میں اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کر لوں، اور بڑی اہم بات ہے، اس کو دیکھیے گا. دیکھیے انسانی طبیعت میں ایک مزاج ہے، عربی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں کل جدید لذیذ. ہر نئی چیز لوگوں کو مزہ دیتی ہے. نئی چیز میں ایک اٹریکشن، کسی چیز کا نیا ہونا اٹ سیلف اٹریکشن، مطلب وہ خود اپنے آپ میں کشش رکھتی. کیا ہے؟ نیا ہے. بس کوئی بھی چیز آپ کے پاس مثال کے طور پر بڑی اچھی گاڑی، برانڈڈ گاڑی رکھیں آپ، مارکیٹ میں کوئی نئی گاڑی آئی ہو، وہ آپ کی گاڑی سے کمتر بھی ہوگی تو آپ کا دل نئی گاڑی کی طرف کھینچے گا تھوڑا سا. انسان کی طبیعت میں نئی چیز کو پسند کرنا. ہر میدان میں آپ دیکھیے، ہر چیز کل جدید لذیذ جو کہتے ہیں نا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں قرآن میں تدبر کے نام پہ، قرآن میں غور و فکر کے نام پہ، دین میں تدبر کے نام پہ، دین میں غور و فکر کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ کچھ نیا بتانا چاہیے. وہ جو اللہ کے نبی کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے تفسیر، وہ تو ہے قرآن کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، سینکڑوں تفسیریں موجود ہیں. آپ نے کیا نیا پہ پیش کیا؟ آپ نے تدبر سے کیا نیا معنی نکالا؟ آپ کیا نئی چیز لا کر امت کے سامنے پیش کر سکے؟ لوگ اسے ایک چیلنج سمجھتے ہیں، اور چیلنج سمجھ کر یہ مان کر چلتے ہیں وہ جو باتیں ہمیشہ سے چلی آئیں اگر آپ وہی پڑھا کر وہی سمجھاتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں، کیا کمال، وہی تو جو پہلے سے جو لکھا ہوا وہی تو پڑھا دیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ کچھ نئی بات کیجیے. قرآن کی تفسیر میں کوئی ایسی بات لائیے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کہا. یہ طبیعت بہت سارے انٹلیکچوئلز کے اندر ہے. تدبر قرآن کے نام پہ، قرآن فہمی کے نام پہ، دین کے اوپر غور و فکر کرنے، تدبر کے نام پہ کچھ نیا کرنے کی بات ہے. اور ادھر سے نیا کرنے کی بات ہے. عوام الناس میں سے بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے بیسیوں علماء کو سنا ہے لیکن یہ جتنی نئی باتیں بتاتے ہیں، نئے نئے نکات نکال کے بتاتے ہیں، ایسا تو میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. وہ اللہ کے بندو، نیا ہے تو صحیح بھی ہے کہ نہیں یہ بھی تو دیکھو. اور تمہیں صحیح لگے اس سے صحیح نہیں ہوتا. جو نیا ہے وہ پرانی شریعت مطہرہ کی تعلیمات میں سے کس سے ٹکراتا ہے، کس کے خلاف جاتا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. اور افسوس اس کا ہے، نہ تدبر کرنے والے، نہ تدبر کے نام پہ قبول کرنے والے، دونوں میں کوئی بھی اس مقارنہ موازنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ جو نیا ہے پرانے سے میل کھاتا ہے کہ اس سے ٹکراتا ہے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں. آج آپ دیکھیے گا، یوٹیوب جب سے آیا ہے نا، ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے میں کیا بتاؤں، نام میں کیا لوں، آپ بتا سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو لوگ سننا اس لیے شروع کرتے ہیں، یہ نیا بتاتے ہیں، کچھ الگ ہی ان کی اس میں ہوتا ہے. ہم تو قرآن کی تفسیر 20 سال سے سنتے آ رہے ہیں، 35 سال سے سن رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 50 سال سے ہم سن رہے ہیں، لیکن وہ جو بتاتے ہیں وہ کہیں نہیں بتاتے. اللہ کے بندے جو نیا بتاتے ہیں، سب سے پہلے وہ ضروری ہے کیا تمہارے لیے؟ تمہارا دین اس کے بغیر پورا نہیں ہے. اور اگر تم سمجھتے ہو اس کے بغیر تمہارا دین پورا نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا. دین حضرت امام مالک نے کیا کہا؟ فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. جو چیز اس زمانے میں اس وقت دین کا حصہ نہیں تھی، آج وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی. جو نیا آ رہا ہے وہ تمہارے دین کے لیے ضروری ہے کیا؟ اور اگر آ رہا ہے نیا، وہ تمہارے دین سے میل کھاتا ہے کہ ٹکراتا ہے، اس کو دیکھنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے کیا؟ دیکھو ایک چیز میں بتاتا ہوں، دھوکہ کہاں کھا جاتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ لوگ نئی بات بتاتے ہیں، یعنی بدعت بتاتے ہیں، لیکن قرآن یا حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں، لوگ یہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں.
तदब्बुर के नाम पर, तफहीम के नाम पर, या फिर यह कि किसी और नाम पर कुछ नया लाते हैं और नया लाने के बाद कुरान की कोई आयत पढ़ देते हैं, हदीस का कोई टुकड़ा लगा देते हैं और लोग मान लेते हैं कि भाई कुरान की आयत का हवाला दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया नहीं आपको, अल-ऐनु हक़्क़ुन, अल-ऐनु हक़्क़ुन, यानी पीर साहब मुरीद को देखते हैं सीने को तो उसके दिल का हाल जान लेते हैं, यह दावा है। दलील क्या है? अल-ऐनु हक़्क़ुन, अल्लाह के नबी की हदीस। अब आदमी धोखा खा जाता है कि भाई हदीस पढ़कर मौलाना ने या फला स्पीकर ने या फला इंटेलेक्चुअल ने, फला शख्सियत ने हदीस पढ़कर बात बताई। सवाल यह है कि उसका जो है मुआजना करना, कंपैरिजन करना कि यह हदीस तो 1400 साल से थी ना, इसका माना क्या था 1400 साल से? अब जो नया माना उसमें निकाला जा रहा है, क्या वाकई मानों में यह अल्लाह के नबी की मुराद थी? ये समझने की सलाहियत लोगों में नहीं, और उसका नतीजा ये है तदब्बुर के नाम पे नित नए अफकार लोग लाते हैं, और ये जो अवाम में कुछ नया इसके पीछे दौड़ने का मिजाज है, वो इसके दीवाने बने हुए फिरते हैं। हाज़िरीन गिरामी, ये जदीदियत के दरवाजे खोलने वाला चौथा दरवाजा, चौथा मसला है, वो है नए की तलाश में रहना। हमारा दीन पुराना है अल्लाह के बंदो, और ये जितना पुराना है ना उसी कदर ज्यादा कीमती है, उसी कदर ज्यादा साफ और शफाफ है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का वो जुमला कितना प्यारा है, आप देख लो। ये दो जुमले कई बार आए, मैं फिर दोहराता हूं इसलिए कि मैं जदीदियत पर गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं ताकि शिद्दत पसंदी की तरफ हम जाएं। यहां देखें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के वो जुमले, कहते हैं इत्तबिउ, लोगो एक फिक्स रास्ता, तयशुदा रास्ता, उस पे चलो। वला तब्तदिउ, कुछ नया मत करो, नए की तलाश में मत पड़ो। क्यों? फकत कुफी तुम, अल्लाह काफी हो चुका है, तुम्हें इस सब की जिम्मेदारी डाली ही नहीं कि तुम्हें कुछ नए की फिक्र में लगना। वो दीन जो था जैसा था वैसे ही सबके लिए अल्लाह ने काफी बनाया है, एक बात। और दूसरी बात का अलैकुम बिल अम्रिल अतीक, तुम हमेशा उसी पुरानी शक्ल को वाज़े तौर पे पकड़े रहो। हाज़िने गिरामी कद्र, यह है जदीदियत, और यह है जदीदियत की गलती या गुमराही, और यह है इस्लाम के मुकाबले में जदीदियत का फर्क जो हम और आपको वाज़े तौर पे नजर आता है।